الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والصلح خیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم ذی وقار، آج جو دور چل رہا ہے ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، لیکن آج ہم جس ایک فتنے پر اور مسلمانوں کی ایک کمزوری پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد غرض یہی ہے کہ آپ اور میں اس پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، ان کا آپس میں تعلق مضبوط کرانا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں مسلمان بھائیوں کی صلح کرواؤ، بھائی چارگاہ کرواؤ۔ سامعین محترم، دوسری جگہ پہ فرمایا والصلح خیر، کہ صلح تمہارے لیے بہترین جزا ہے، بہترین عمل ہے۔ آج ہم ملک پاکستان کے اندر جی رہے ہیں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اور بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک کمی کوتاہی یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاملے پر کسی کا تنازع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان دونوں کا آپس میں ربط کروائیں، ان کا تعلق مضبوط کروائیں، ان کی صلح کروائیں، جو کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے اور مسلمانوں کی علامت ہے، اور ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان صلح کراتے، اور یہ عمل ہمارے پیارے رب کا بھی ہے کہ رب بروز قیامت مومنوں کی آپس میں صلح کرائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، بجائے اس کے کہ ہمارے محلے میں، معاشرے میں، بستی میں، بازار میں کہیں جھگڑا ہو ہم ان کی صلح کرائیں، لیکن بجائے اس کے ہم بازار کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور تماشائی بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رکو رکو یار، ان کو آپس میں لڑنے دو، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرانی چاہیے۔ آئیے حدیث کے اندر آتے ہیں کہ صلح کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی بہتر ہے اور روزے سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے، بہترین عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، جی جی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ ضرور ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، ان کا تعلق آپس میں مضبوط کروانا، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بہترین اور افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نمازوں پہ زور دیتے ہیں، سجدے پہ سجدے کیے جاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ساری تکمیل کر لیں اور ہم جو نا مسلمانوں کے درمیان صلح نہ کرائیں بلکہ ان کو آپس میں لڑائیں، تو ہماری نمازوں کا کیا فائدہ، ہمارے واجبات کا، نوافل کا کیا فائدہ؟ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی یعنی کہ معانی اور مفاہیم اور غرض اللہ کی ہوتی ہے، لیکن لفظ جو بظاہر ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو مستدرک حاکم نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حدیث قدسی ہے، اس کے راوی جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بارگاہ کے اندر، اذ رأیناہ یضحک حتی بدت ثنایاہ، آپ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو
ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اور اتنا مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک ہم پر ظاہر ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی کے اندر جرت اور بہادری نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول حبیب اللہ، آپ کیوں مسکرائے؟ یہ جرت اور یہ بہادری حضرت عمر نے کی، اور آپ عرض گزار ہوئے ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پہ قربان جائیں، آپ نے کیوں مسکرایا، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزت تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کمال ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا، کہ ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہے، قیامت کو ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دو آدمی میری امت کے اللہ رب العزت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں۔ آگے فرمایا فقال احدہما یا رب خذ لی مظلمتی، ان میں سے جو دو آدمی بیٹھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، اے باری تعالیٰ، مجھے میرا حق میرے بھائی سے دلوائیے۔ فقال اعطی اخاک مظلمتہ، تو اللہ رب العزت اس کے دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا حق ادا کر۔ قال یا رب لم یبق من حسناتی شیء، وہ شخص کہتا ہے اے اللہ، میرے پاس تو کوئی نیک اعمال ہی نہیں بچے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہوں، میں اپنے بھائی کو کیا دوں؟ تو قال یا رب فلیحمل عنی من اوزاری، تو جو دوسرا شخص ہوتا ہے دعوے دار، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ، اگر اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو یہ ایسا کرے سارے میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ تو وفادت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکا، قربان جائیے وہ امت کے غم خوار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں تو آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زور و قطار سے رونے لگے۔ ثم قال ان ذلک لیوم عظیم، پھر آپ نے کہا کہ بے شک وہ دن البتہ بہت بڑا دن ہے، وہ بہت بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم یحتاج الناس فیہ ان یحمل من اوزارہم، کہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کا بوجھ اٹھائے۔ قال فیقول اللہ عز وجل للطالبی، تو اللہ رب العزت طالب سے، دعوے دار سے کہے گا جو اپنے بھائی سے حق مانگ رہا ہوگا، اللہ اس سے فرمائے گا ارفع رأسک فانظر الی الجنان، اپنی نظر اٹھا، اپنا سر اٹھا اور سامنے جنتوں کو دیکھ۔ جب وہ اپنا سر اٹھائے گا اور جنتوں کو دیکھے گا فرفع رأسہ فقال یا ربی ارى مدائن من فدۃ وقصورا من ذهب مکللۃ باللؤلؤ، جب وہ دیکھے گا تو عرض گزار ہوگا یا اللہ، یہ چاندی کا خوبصورت شہر، یہ سونے کا بنا ہوا محل جو موتیوں سے سجایا گیا ہے، یہ لأی نبی ھذا، یہ کس نبی کے لیے خوبصورت محل ہے، یہ مکان کس نبی کے لیے ہے؟ یعنی کہ وہ اتنا شاندار اور خوبصورت محل اور عالی شان مکان تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ، یہ تو نے اتنا محل جو خوبصورت بنایا ہے، کیا یہ کسی نبی کے لیے ہے؟ اللہ اکبر! آگے کہے گا لأی شہید ھذا، یا یہ کسی شہید کے لیے تو نے بنایا ہے؟ قال ھذا لمن اعطانی الثمن، اللہ رب العزت اس شخص سے کہے گا، اس دعوے دار سے کہے گا جو اپنے بھائی سے حق مانگے گا، اس طالب سے کہے گا کہ یہ گھر، یہ محل، یہ شہر جو سجایا گیا ہے موتیوں سے، سونے سے اور چاندی سے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مجھے قیمت ادا کرے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا قال یا ربی ومن یملک ذالک، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، اس محل کی، اس جو سونے اور چاندی سے یہ شہر سجایا گیا ہے، اس کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قال انت تملکہ، اس کی قیمت تیرے پاس بھی ہے۔ قال بما ذالک یا ربی، وہ شخص کہے گا اس کی قیمت کیا ہے، اب بتائیے، اللہ رب العزت سے کہے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قال بعفوک عن اخیک، تو اپنے بھائی کو معاف کر، یہ اس کی قیمت ہے۔ آگے وہ شخص کہے گا قال عفوت، قال عفوت، کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قال اللہ تعالی خذ بیدک اخیک فادخلہ الجنہ، جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔
سامعین محترم آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا بروز قیامت دو مومنوں کا، دو مسلمانوں بھائیوں کا آپس میں جو ہے نا تعلق کو مضبوط کروائے گا اور ان کی صلح کرائے گا، اور جب صلح کر لیں گے تو اللہ رب العزت دونوں کو کہے گا کہ تو اور تیرا بھائی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صلح کرانا یہ رب کی عظیم سنت ہے اور بابرکت سنت میں سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صلح کرانا یہ مومنوں کا، مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس عظیم سنت پر جو ہے نا عمل کریں، اور جب کسی کو دیکھیں کہ دو بھائی، مسلمان بھائی رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، تنازع کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس عظیم سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور ان کے درمیان ہمیں صلح کرانی چاہیے۔ تو سامعین محترم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کرائی اور دونوں کو جنت میں داخل کرایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم سنت پہ پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔